اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ محدث جلیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو باتیں ہیں، وہ جمعے کی گھڑی کون سی ہے؟ یا تو وہ خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے، اس میں سے وہ کوئی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دوسری کہ وہ گھڑی اخیر دن کی ہے۔ اور اس دوسرے قول کو ایک بہت بڑی جماعت نے پسند کیا، اختیار کیا، اور بہت سی صحیح احادیث بھی اس کی تائید میں ہے۔ آپ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو وہ ان کو ضرور خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ تو وہ جمعے کا دن ہے جس میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ہر وقت ہی اللہ کے در کا فقیر ہے۔ تو کتنی دیر لگتی ہے اگر تھوڑا سا اہتمام اس سب کا ہو جائے جمعے کی نماز سے پہلے، اور اس دن کے آخر کے حصے کے اندر زندگی میں ایسی گھڑیاں بار بار نصیب ہو جائیں تو قبولیت کی گھڑی مل جائے گی، قبولیت کی گھڑی مل جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص روضہ رسول میں حاضر ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے تو کتنی خوشی کی بات ہوتی، لیکن اس دن کے اندر کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین، ہدایت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور فرمایا اسی دن یہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، فلاں 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 اور فلاں کا فلاں، اس کی طرف سے یہ اللہ کے حبیب کو ہدیہ مل رہا ہے، یہ آپ کا فلاں امتی ہے، اس امتی کی طرف سے آپ کو یہ ہدیہ ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات تو کچھ بھی نہیں رہتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء کا بدن حرام کر دیا۔ جمعے کے آداب میں سے ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، اپنے کپڑے، اپنے جسم کے زائد بال، اپنی جسم کی صفائی، ناخن، اس قسم کی ساری چیزیں، تاکہ جمعے کے دن کے اندر اس میں مشغولیت کی بجائے عبادات میں مشغولیت۔ اب دیکھیے نا کس قدر اس جمعے کی عظمت، فضیلت، جیسے عید کی رات ہوتی ہے، اور وہ عید کی رات بتائیے کس قدر اہتمام سے گزرتی ہے، اور عید کی تیاری میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے جمعے کا دن کی یہ فضیلت تھی اور اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کیا کرے کہ جمعے کے دن جو انوارات آ رہے ہیں اور انوارات ملنے والے ہیں، جمعرات کے اس استغفار اور برتن کی صفائی کی برکت سے پھر جو انوارات آئیں وہ دل کا برتن اسے قبول کر سکے۔ مانج برتن کی صفائی، استغفار سے دل کے برتن کی صفائی، تو استغفار کی کثرت ہو جمعرات کی شام کو، اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھے، خوشبو کا اہتمام ہو، ممکن ہو تو لا کے رکھے،
پھر جمعے کے دن ان کاموں میں مشغول نہ ہو، پھر جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو بدن کو خوب صاف کرے، مسواک کا اہتمام کرے، اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ کتروائے، جامع مسجد میں بہت سویرے جائے۔ جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جس قدر جلدی ہے جامع مسجد کے اندر جا رہا ہے، یہ اہتمام ہے، یہ جمعے کی فضیلت پانے کا اہتمام ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے یا پیادہ جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 سال کسی چیز سے غفلت عام ہو جائے نا تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس دن اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ اہتمام جو امت میں ختم ہو گیا، 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ جمعے کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ سورہ کہف 15 سپارے کی، آدھے پارے کی ہے۔ مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے، نماز سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے یا نماز کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، لہذا ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب سمجھ کے پڑھے، کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جیسے ہم نے الحمدللہ ابھی اس کی تلاوت کی ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ کبھی کبھی آپ نے فرمایا کہ ناغہ بھی ہو جائے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں کہ بہت ضروری ہے۔ تو اس انداز سے یہ جمعے کا ایک فضیلت کی چیز ہے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی، نماز جمعے کے یہ سارے فضائل ہیں۔ جو جس قدر اس کا اہتمام کرے گا اسے اس کی برکتیں ملیں گی۔ جمعے کے لوگ مسجد آئیں تو امام کو چاہیے کہ ممبر بیٹھ جائے، مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہے، اذان کے فوراً بعد امام کھڑا ہو کر خطبہ شروع کرے، اور دوران خطبہ اس میں اہتمام ہو کہ گفتگو نہ ہو، اس میں کوئی گفتگو نہ ہو، خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سننا ہے، چاہے آواز پہنچے چاہے نہ پہنچے، اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ خطبے ممبر پر پڑھنا ہے، خطبے پڑھنے کی حالت میں لوگوں کی طرف دیکھنا ہے اور لوگ اس خطبے کو اہتمام سے خاموشی کے ساتھ سنیں، اس کا اہتمام ہو۔ بہتر یہی ہے کہ مقتدیوں کو پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر اور دوسرے ہاتھ میں چھوڑ کر بیٹھنا بے اصل اور بدعت ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان حالت تشہد میں بیٹھنا مستحب ہے۔ دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پہ رکھے، یہ نشست صرف مستحب ہے، ویسے خطبے میں جس طرح چاہے بیٹھ جائے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ البتہ تشہد میں بیٹھ جائے اچھی بات ہے، ورنہ جس حیت کے اندر بھی خطبے میں بیٹھا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معذور کے لیے جمعے کی جماعت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اس سے پہلے معذور جس پہ جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ جمعے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو وہ جمعے کی نماز کے بعد پھر اپنی ظہر کی نماز پڑھے۔ تو اس انداز سے جمعے کی یہ فضیلت ہے۔ آخری درجہ جمعے کی فضیلت پانے کی یہ ہے، آخری درجہ جمعے کی فضیلت پانے کی یہ ہے کہ آدمی خطبے سے پہلے کم از کم نماز مسجد میں آ جائے، اور اگر ایسا بھی نہیں کیا اور خطبہ شروع ہو گیا تو اس کی جمعے کی نماز تو ادا ہو جائے گی، جمعے کی فضیلت سے محروم ہوگا۔ نماز ادا ہو جائے گی، فرض ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جمعے کی جو فضیلت ہے، فضائل ہیں، انوار و برکات ہیں، اللہ رب العزت ان گھڑیوں میں جو اسے دینا چاہتا ہے، اس سے یہ محروم ہو جائے گا۔ تو جس قدر اہتمام ہو سکے، درود شریف کی کثرت ہو، سورہ کہف کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو،
اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ